انشاءاللہ ہم اس پروگرام میں رمضان المبارک کی برکات کا ذکر کریں گے اور اس بات کو سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر کرم کیا، عنایت کی اور یہ برکت والا مہینہ ہمارے لیے بھیجا۔ کیا یہ مہینہ صرف اس لیے ہے کہ اس میں صبح ہم سحری کریں، پھر نمازیں پڑھیں اور رات کو پھر افطاری کر کے پھر تراویح پڑھ کے سو جائیں؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ اس کا ایک ضمنی کام ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ وہ برکت والا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں ہم اپنی پوری زندگی کی ترتیب کو چینج کر سکتے ہیں۔ یہ وہ ایسا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں ہم اپنی زندگی کو کک سٹارٹ دے سکتے ہیں اور وہ تمام باتیں جو ہماری زندگی میں منفی طور پر اثر انداز ہوتی ہیں ان سب سے جان چھڑا کر ہم اپنی زندگی کو مثبت راستے پر چلا سکتے ہیں۔ یہاں میں آپ کو یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں تقریباً 18,000 مخلوق ایسی ہے کہ جس کو ہم جانتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ لاکھوں مخلوقات ایسی ہیں جو کہ ہماری نظروں سے اوجھل ہیں، جو جراثیم ہیں، جو سمندروں میں رہنے والی مخلوق ہے اور وہ مخلوق جو ہواؤں میں اڑتی ہے۔ یہ ساری مخلوق جس کو ہم جانتے ہیں یا ہم نہیں جانتے ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں اور اپنی قدرت سے پیدا کی ہیں۔ ان سب مخلوقات میں سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو شرف بخشا اور اشرف المخلوقات بنایا۔ اس کا اشرف المخلوقات ہونا جہاں اس کے لیے ایک شرف ہے، وہاں اس کے لیے ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے۔ اور جب یہ ذمہ داری کا بوجھ اللہ تعالیٰ نے مختلف مخلوقات کو پیش کیا، جس میں جن بھی تھے، جس میں فرشتے بھی تھے، تو انسانوں کے علاوہ باقی کسی مخلوق نے اس بوجھ کو اختیار کرنے سے معذرت کی، لیکن انسان نے اس بوجھ کو قبول کیا۔ اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ بنی نوع انسان کا ہر فرد، یعنی میں اور آپ، یہ جانتے ہوں کہ یہ کیا ذمہ داری ہے۔ اس دنیا میں جب میں آیا ہوں تو کیا میرا کام صرف کھانا پینا، شادی کرنا، پھر بچے پیدا کرنا، پھر بچوں کو اسکول میں داخل کرانا، پھر ان کے لیے کوئی اچھی نوکری کا بندوبست کرنا، پھر ان کی شادیاں کرنا اور اس کے بعد بیمار ہو جانا، پھر اس دنیا سے چلے جانا، کیا میری زندگی کا صرف یہی مقصد ہے؟ یا وہ ذمہ داری جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی ہے، اس ذمہ داری کا خیال کر کے اس کو پورا کرنا میری ذمہ داری ہے؟ تو ہم کوشش کریں گے کہ ڈسکور رمضان ود ڈاکٹر جاوید اقبال کی سیریز میں اس ذمہ داری کو سمجھ سکیں۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات میں نشانیاں پیدا کی ہیں اور جس کا قرآن میں بار بار ذکر کیا گیا ہے کہ اے عقل والو، تمہارے لیے ہم نے نشانیاں پیدا کی ہیں۔ یہ اگر فرض کریں اللہ تعالیٰ کسی نبی کو نہ بھیجتے تو پھر بھی قیامت کے دن ہم سے یہ سوال کیا جا سکتا تھا کہ کیا تم دیکھتے نہیں تھے کہ سورج کیسے مشرق سے نکلتا ہے اور کیسے مغرب میں غروب ہوتا ہے، اور کس طریقے سے دن اور رات ایک ترتیب سے آتے ہیں اور ایک ترتیب سے ختم ہو جاتے ہیں، کس طریقے سے اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برساتا ہے، کس طرح ایک بنجر زمین میں سے پھل، سبزیاں اور کھانے کی اور نعمتیں پیدا کرتا ہے، اور کس طریقے سے چوپائے ہیں جو ہماری خدمت کے لیے موجود ہیں۔ یہ تمام باتیں قرآن میں تفصیل سے بیان کی گئی ہیں۔ دیکھیے، اگر کوئی نبی آ کر ہم سے اللہ تعالیٰ کا تعارف نہ بھی کرواتا تو یہ نشانیاں بہت کافی تھیں کہ جس کی بنیاد پر ہم سے سوال کیا جا سکتا تھا کہ تم نے اس دنیا میں رہتے ہوئے ایک اللہ کو کیوں نہیں پہچانا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد ہمیں ویسے نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ہماری تربیت کے لیے اپنے برگزیدہ بندوں کا ایک سلسلہ شروع کیا جنہیں انبیاء کرام کہتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام جو کہ پہلے انسان تھے، ان سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک انبیاء کا ایک سلسلہ آیا، اور یہ تمام انبیاء، ان کا پیغام ایک ہی تھا، اور وہ پیغام تھا جسے اسلام کا پیغام کہتے ہیں، سلامتی کا پیغام کہتے ہیں۔ اور وہ پیغام یہ تھا کہ تمہارا پیدا کرنے والا ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اسی نے تمہیں پیدا کیا ہے، وہی تمہیں مارے گا، وہی تمہارا کریٹر ہے، وہی تمہارا سسٹینر ہے، وہی تمہارا رازق ہے، وہی تمہارا خالق ہے۔ یہ ایک پیغام تھا، اور جتنے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تشریف لائے وہ ایک محدود زمانے اور محدود آبادی کے لیے تشریف لائے۔ لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت جو تھی وہ ان کے علاقے تک محدود تھی، اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت بنی اسرائیل اور فرعون تک محدود تھی، اور حضرت عیسیٰ کی بھی اسی طریقے سے۔ لیکن یہ پوری کی پوری ترتیب جب اپنی انتہا اور پیک پر پہنچی تو اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا میدان صرف خطہ عرب نہیں تھا، اور صرف وہ زمانہ نہیں تھا 23 سال کا
جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے لیے بلکہ پوری کائنات کے لیے نبی بن کے آئے، اور ان کی دعوت یعنی ان کے زمانے سے لے کر قیامت تک آنے والے آخری انسان تک کی دعوت تھی۔ لیکن اب آپ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس دنیا سے پردہ کر گئے، تو اب کوئی نبی تو آئے گا نہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ دعوت، اس کے ذمہ دار میں اور آپ ہیں۔ قیامت تک آنے والے آخری انسان تک اللہ کے نبی کی بات کو پہنچانا میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس بات کا بہت ڈر ہے کہ کہیں قطب شمالی کے قریب رہتا ہوا کوئی اسکیمو اگر اس سے پوچھا جائے کہ تم نے خدا کو نہیں پہچانا تھا، تو وہ ہم سب کو ذمہ دار قرار دے سکتا ہے کہ دنیا میں ایسے لوگ رہتے تھے جنہیں آپ کا تعارف تھا، جن کے پاس انبیاء کا تعارف تھا، لیکن مجھ تک وہ بات پہنچانے کے لیے نہیں آئے، لہٰذا میری بجائے وہ ذمہ دار ہیں۔ تو اس لیے میرے بہت ہی پیارے بہنوں، بھائیوں، دوستوں، بچوں، بزرگوں، ہم کوشش کریں گے اپنی اس ذمہ داری کے بارے میں تفصیلات جانیں، اور اس کے علاوہ ہم یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ رمضان شریف میں ہم کیسے اپنے اندر ایک تبدیلی لا سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ اگر تمہارا آج کل سے بہتر نہیں ہے تو تم ہلاک ہو گئے۔ ذرا اندازہ لگائیے، رحمت للعالمین جو پورے زمانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں تم ہلاک ہو گئے۔ جو شخص رحمت للعالمین ہے، اس کے منہ سے کسی کے ہلاک ہونے کی بات اس کا سننا، یہ کتنی خطرناک اور خوفناک بات ہے۔ یعنی یہ کہ جاوید اقبال اگر اتوار والے دن جیسا تھا، اگر وہ پیر والے دن بھی ویسا ہی تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ہلاک ہو گیا۔ اور ہمیں یہ بات اس لیے بھی سمجھنا بہت آسان ہے کہ ماضی تو مردہ ہوتا ہے، ماضی ختم ہو جاتا ہے، لہٰذا ماضی مردہ ہے۔ اور جو شخص ویسا ہی ہے جیسا وہ ماضی میں تھا، لیکن وہ رہ رہا ہے مستقبل میں، مگر وہ ویسا ہی ہے جیسا ماضی میں تھا، تو وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ ہلاک ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر جاندار کو، اور خاص طور پر اشرف المخلوقات انسان کو، اپنے گزشتہ کل کی نسبت اگلے کل میں بہتر ہونا ہوگا۔ اگر وہ بہتر نہیں ہو رہا، وہ امپروو نہیں کر رہا، وہ گرو نہیں کر رہا، وہ آگے نہیں بڑھ رہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہلاک ہو گیا۔ اور رمضان مبارک کا مہینہ ہمیں وہ موقع اور اپرچونٹی مہیا کرتا ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنے آپ کو ہلاک ہونے سے بچا لیتے ہیں۔ لہٰذا میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ ہمارے اس پروگرام کو تواتر کے ساتھ دیکھیے، اور میں اس میں کوشش کروں گا کہ آپ کو اس پوری ترتیب کے ساتھ وہ سارا کا سارا پلان بتا سکوں جس میں ہم اپنے اوپر محنت کر کے اپنے آپ کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ یہاں میں صرف مختصراً تعارف کے طور پر یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہماری یہ بدقسمتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو باقی جانداروں کی طرح صرف ایک فزیکل بینگ سمجھتے ہیں۔ یعنی جس طریقے سے ایک گھوڑے کی ضرورتیں ہیں، کھانا پینا، رفع حاجت سے فارغ ہونا، اور پھر افزائش سے نسل کرنا، اور جب اس کے بچے ہوں تو ان کو تھوڑے عرصے کے لیے خطرے سے بچانا اور پھر مر جانا، انسان بھی اگر اپنے آپ کو صرف فزیکل بینگ سوچے گا تو وہ اس ذمہ داری کو کبھی بھی پورا نہیں کر سکتا جس کا میں نے آپ کو شروع میں تعارف کروایا تھا۔ اصل میں انسان کی زندگی صرف فزیکیلٹی نہیں ہے، یہ اس کا جسم اور اس کی ضروریات صرف 25% ہیں، اس کا دوسرا 25% اس کی ذہانت ہے، اس کا تیسرا 25% اس کی ایموشنالٹی یعنی اس کے جذبات اور احساسات ہیں، اور اس کا اگلا 25% جس سے وہ مکمل انسان بنے گا اس کی روحانیت ہے، یعنی فزیکیلٹی، انٹلیکٹ، ایموشنالٹی اینڈ اسپرچویلٹی۔ فزیکیلٹی میں انسان جانوروں سے کم تر ہے، ہم گھوڑے کی طرح بھاگ نہیں سکتے، چیتے کی طرح جست نہیں لگا سکتے، ہم مینڈک کی طرح تیر نہیں سکتے، ہم کوے کی طرح اڑ نہیں سکتے، ہم سانپ کی طرح رینگ نہیں سکتے، ہم بلی کی طرح درخت پہ نہیں چڑھ سکتے، ہم پرندوں کی طرح سن نہیں سکتے، ہم بلی کی طرح دیکھ نہیں سکتے۔ لیکن اس کے باوجود اگر ہم اشرف المخلوقات ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا شرف ہماری فزیکیلٹی کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ ہماری جو 3 اور جہتیں ہیں ان کی وجہ سے ہے۔ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آئندہ آنے والی اقساط میں ایک ایک کر کے فزیکیلٹی، انٹلیکٹ، ایموشنالٹی اور اسپرچویلٹی کو تفصیل سے بیان کروں، اور آپ سے یہ عرض کر سکوں کہ کس طرح رمضان شریف میں ہم اپنی فزیکیلٹی یعنی اپنی صحت کو ٹھیک کر سکتے ہیں، اپنا انٹلیکٹ یعنی ذہانت
اس کو استعمال کر کے، اس بے پناہ خزانے کو استعمال کر کے ہم دنیا میں ایک انقلاب لا سکتے ہیں، کم از کم اپنی زندگی میں تو ایک انقلاب لا سکتے ہیں، اور ہماری ایموشنالٹی، کیسے ہم اپنے جذبات کو کنٹرول کرنا سیکھ سکتے ہیں، اور آخر میں ہماری اسپرچویلٹی یعنی روحانیت۔ جانوروں کے اندر جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ فزیکلی ہم ان سے کمزور ہیں، جانوروں میں انٹلیکٹ اور ایموشنالٹی ہوتی ہے، مگر وہ صرف ان کے سروائیول کی حد تک ہوتی ہے، اور روحانیت یعنی اسپرچویلٹی غالباً جانوروں میں بالکل نہیں ہوتی۔ تو ہم انشاءاللہ ان تمام اسپیکٹس پہ غور کریں گے۔ آپ سے میں گزارش کروں گا کہ رمضان کو ایک غنیمت سمجھیں، اپنے لیے ایک اپرچونٹی سمجھیے۔ آپ یہ سمجھیے کہ ایک بہت بڑا کمرہ ہے جس میں آپ کو ایک محدود وقت کے لیے داخل کیا گیا ہے، اور آپ کو کہا گیا ہے کہ اس کمرے میں دنیا جہان کے تمام ہیرے جواہرات موجود ہیں، آپ کے پاس 30 دن ہیں، اس 30 دن میں جتنے آپ اس میں سے لے سکتے ہیں آپ لے لیجئے۔ وہ شخص بہت بدقسمت ہوگا جو یہ سوچے گا کہ چلو 30 دن پڑے ہیں تو پہلے کھانا کھا لیں، اور کھانا کھانے کے بعد چلو اب تھک گئے ہیں تھوڑا سا آرام کر لیں۔ جو عقل مند ہوگا وہ اس وقت کو استعمال کرے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ چیزوں کو وہ سمیٹ سکے۔ رمضان، یہ ایک مثال دے رہا ہوں کہ رمضان شریف کا ایک ایک لمحہ وہ لمحہ ہے جس میں ہم ہزاروں سالوں کے برابر برکتیں سمیٹ سکتے ہیں۔ تو اس لمحے کو ہمیں غنیمت جاننا چاہیے، اور جتنی نیکیاں اور جتنی بھلائیاں ہو سکتی ہیں رمضان شریف میں ہم ان کو سمیٹیں۔ تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ رمضان کے اس مہینے کو بہت ہی خیال سے اور بہت ہی توجہ سے گزارا جائے۔ اس کے ایک ایک لمحے میں جہاں ہمیں عبادات کرنی ہے وہاں ہم نے اپنے رویوں پر بھی محنت کرنی ہے۔ آپ نے یہ سنا ہوگا کہ یہ کہا گیا ہے کہ رمضان میں آپ اپنی زبان پر کنٹرول کریں۔ روزہ صرف کھانے پینے کی پر پابندی نہیں ہے، بلکہ یہ بات کرنے پر بھی پابندی ہے، یہ سننے پر بھی پابندی ہے، اور اگر آپ اجازت دیں تو سوچنے پر بھی پابندی ہے۔ وہ تمام چیزیں جو سوچنے میں غلط ہیں، اور کھانے پینے پر پابندی ہے، اور وہ چیزیں جو سننے میں غلط ہیں، وہ چیزیں جو بولنے میں غلط ہیں، وہ چیزیں جو پکڑنے میں غلط ہیں، اور وہ جگہیں جہاں جانا غلط ہے، جہاں تو پیروں پر بھی پابندی ہے، ہاتھ پر بھی پابندی ہے، آنکھوں، کان، بلکہ دل و دماغ پر بھی پابندی ہے۔ اور اس پابندی کے ساتھ اگر ہم 3 مہینے گزار لیں تو ہماری عادت ایسی بن جائے گی کہ بقیہ زندگی میں بھی زندگی اسی طرح احتیاط سے گزرے گی، کیونکہ زندگی کو احتیاط سے گزارنا ہی عقل مندی ہے۔ میں کچھ شاعری بھی کرتا ہوں، میرا ایک شعر ہے کہ جیون ایک جنگل ہے جس میں کانٹے ہیں، جیون ایک جنگل ہے جس میں کانٹے ہیں، لیکن اپنا آپ بچانا ہوتا ہے۔ یعنی یہ کہ جب ہم زندگی میں رہتے ہیں تو ہمیں یہاں کی بہت ساری لذات، یہاں کی بہت ساری خرابیاں اپنی لذت کی وجہ سے، اپنی اٹریکشن کی وجہ سے اپنی طرف کھینچتی ہیں۔ جس طرح کہ آپ ایک خاردار جھاڑی میں سے گزر کے جائیں تو اس کے کانٹے آپ کے کپڑوں کو پکڑتے ہیں، آپ کے پیروں کو تھامتے ہیں، لیکن عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنے دامن کو بچاتا ہوا ان خاردار جھاڑیوں میں سے گزر جائے۔ تو رمضان شریف بھی ہمیں موقع فراہم کرتا ہے جس میں اس بات کو ہم سیکھ سکیں، اس کی تربیت حاصل کر سکیں کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے جہاں ہمیں کھانا ہے، پینا ہے، ہمیں جاب کرنی ہے، ہمیں لوگوں کے ساتھ تعلقات رکھنے ہیں، ہمیں نئی ایجادات کرنی ہیں، اور ہمیں شادی کرنی ہے، ہمارے بچے ہوں گے، ان کی تربیت کرنی ہے، گھر بنانا ہے، گاڑی لینی ہے، جہاں ہم نے اور تمام جسمانی ضروریات کو پورا کرنا ہے، وہاں اپنے دامن کو ان تمام چیزوں سے بچانا ہے جو کہ ممنوع ہیں، جو کہ ہماری دنیا اور آخرت کے لیے خطرناک ہیں۔ یعنی جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ جیون ایک جنگل ہے جس میں کانٹے ہیں، لیکن اپنا آپ بچانا ہوتا ہے۔ یہاں سے ہم نے ان تمام چیزوں کو جو ممنوع ہیں اس سے بچتے ہوئے یہاں سے گزر کے جانا ہے، تاکہ یہ جو چھوٹا سا راستہ ہے جس کا نام 60-70 سال کا راستہ جس کو ہم زندگی کہتے ہیں، جب ہم اس راستے سے گزر کے چلے جائیں اور اپنی اصلی منزل پر پہنچیں تو وہاں کوئی ہمارا استقبال کرنے والا ہو، وہاں کوئی ہو جو ہمارے گلے میں ہار ڈالے، وہاں کوئی ہو جو جنت کی خوشبو کے ساتھ ہمارا استقبال کرے۔ ایسا نہ ہو کہ جب ہم وہاں جائیں تو وہاں شرمندہ ہوں، وہاں ہمیں پریشانی ہو، وہاں ہمیں دکھ ہو۔ اور دیکھیے قرآن پاک کی ایک آیت ہے، ساعت مستقرم و مقاما، کہ جہنم جو ہے وہ تھوڑے عرصے رہنے کے لیے بھی بہت خطرناک جگہ ہے، اور ہمیشہ کے لیے رہنے کے لیے بھی بہت خطرناک جگہ ہے۔ آپ نے یہ سنا ہوگا کوئی بات نہیں، مسلمان تو آخر میں جنت میں چلا ہی جائے گا، اگر تھوڑا عرصہ بھی گزارا کر کے نہ پھر ہم گزر جائیں گے۔ لیکن اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا ہے ساعت مستقرم و مقاما، کہ
کہ تھوڑا عرصہ گزارنے کے لیے بھی بہت خطرناک جگہ ہے، اور مستقل رہنے کے لیے تو خیر ہے ہی خطرناک جگہ. تو اس لیے یہ ایک ریمائنڈر ہے رمضان شریف کا مہینہ. اب دیکھیے جب رمضان ہوتا ہے اچانک مسجدوں کی رونق بڑھ جاتی ہے، اچانک انسان نیکی کی طرف راغب ہو جاتا ہے. وہ شخص جو کبھی قرآن کو ہاتھ نہیں لگاتا وہ رمضان شریف میں کچھ نہ کچھ پڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کا احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے. ہمیں بھی اس اپرچونٹی کو مس نہیں کرنا چاہیے. تو یہ تھی ہماری پہلی گفتگو ڈسکور رمضان ود ڈاکٹر جاوید اقبال. انشاءاللہ اگلی گفتگو میں ہم ان باتوں کو تفصیل سے بیان کریں گے. بہت بہت شکریہ.